بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے، تو قوم عمال کا ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا۔ اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا۔ تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے، ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے، تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا۔ کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا۔ کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے؟ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا، اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا، جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم عمال کا اٹھا کے لے گئی تھی، ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے، اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، تبرکات۔ کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا۔ میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا، تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں۔ اور آپ یقین کریں ان
لوگوں پہ حیرانگی ہے. ہم نے بھی مرنا ہے نا جی, بڑی جلدی قبر میں جانا ہے, وقت کا کچھ پتہ نہیں, لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے ہیں. مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا جی دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے, لوگوں کو سمجھائیں. تو میں نے کہا نہیں, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور میں نے اس کو دیکھا ہے, وہ جو لال رومال والا ہے, میں نے دیکھا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے, تلاش کرتا ہے, اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے, اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ہم سیانے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو وہ تابوت آئے گا, بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو, اور یہ قرآن مجید ہے. آج میری ماننا یہ 15 سے 16 رکوع ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا, کھولنا ذرا. قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرک تھے. تو تبرک کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا, ایک ڈنڈا تھا, جوتے تھے, اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا, اور تورات کی کچھ تختیاں تھی. تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے, اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا. تو قوم عمالقہ کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے. وہ صندوق اٹھا کے لے گئے. اب ان کی کم بختی یہ, کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا. جب روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں, وبائیں پھوٹ پڑی, مرنے لگے, وجود پھولنے لگا. پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے. صندوق میں کیا ہے؟ تبرکات. ہمیں کہتے ہیں جی نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے؟ تمہارے تو بزرگوں کا عقیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقش نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے. انہیں بھی سمجھ میں آئی تو انہوں نے نا بیل گاڑی منگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا. اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا. مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈائریکشن پہ لگایا. ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا, اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا. کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے؟ تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا. اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے, اس میں تمہارے دلوں کا. اور بھائی ہماری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے, اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے. تو وہ صندوق آ گیا, یہ مان گئے. اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالوت کی قوم کے ساتھ. وہ بڑا سخت آدمی تھا, 3 من سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا. اس کی قوم سے لڑنا ہے, ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی. اب کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام. وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے, تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے. اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے. مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا, وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے. انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے. اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھی, اس کو کوپھن بھی لوگ کہتے تھے, منجنیق, اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی. تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے. تو آپ وہ مشین لے کر, وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے. 3 پتھر آپ کے پاس تھے. آپ فرماتے اس دن میں بڑا بیمار تھا, اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا. اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا. تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا, یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے, تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا. دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے. تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے. بھئی ہمت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ میری ملت کا جوان کہتا ہے میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں. یعنی اگر آپ کہیں نا کچھ کرو
تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ. وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے, کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, مرشد نے نظر کر دی. میں کہا مینوں ملن گے تو میں انہوں سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو, کیونکہ میرے وہ دوست ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا. لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ, رمضان کے روزے رکھ, زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر, یہ سارے کام کر, سچ بول, دیانتداری کر, پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں. تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں. تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے, اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا, اور اس سے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے. 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے. فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئی, آدھی سلطنت بھی آئی. کافی سال حضرت طالوت حیات رہے, پھر ان کا وصال ہو گیا, تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی. یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا, انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام, پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا, اس کے کرم سے ہوا. اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی, تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے, کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں, مال, دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی, یہ خدا کے فضل سے ملتی. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے. کرتا ہے جس سے بچے والے کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو. رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کار بھی دینی ہے, یہ بھی بتا دینا رشتے والوں. بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالیں گے, تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو؟ پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے. تو یہ کہانیاں ہم گڑھتے ہیں, جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں, اور بعد میں جب اوقات واضح ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں. رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں, پر قائم رہتے نہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا کرتے ہیں, جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہے. جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے. کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں, کیا خوبصورتی ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. 2 جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی. حضور فرمانے لگے سچ بول, سچ تجھے نجات دلا دے گا, سچ تجھے بچا لے گا. والکذب یہلک, جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے گا. جھوٹ نہ بولنا, یہ محبوب کا فرمان. جھوٹ تجھے ہلاک کر, ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہوتا ہے. سیاسی, سماجی, کاروبار, معیشت, دنیا, رشتے, ہر چیز جھوٹ پہ مبنی. کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی, لارا لگانے کی. کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی, کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں, تیرا حل ہو جائے گا. بھئی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر. جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے. اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں, کل آ جانا, پرسوں آ جانا, سویرے آ جانا, کیا ضرورت. ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا, اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے. بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, قتل و غارت تھی, سارا کچھ تھا. ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے, لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. عرب کے لوگ یہ ذرا غور کرنا, انفرادی بات عرض کرنا. فرماتے چوری, چکاری, ظلم, بربریت سارا کچھ تھا, اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے حسب نسب کے خلاف ہے, یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف. ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے, بزدل لوگ جھوٹ بولتے. جو لوگ حسب نسب والے ہوتے ہیں, کردار و عمل والے ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے, پر کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے, ہو جاتی ہے, اگرچہ نہیں ہونی چاہیے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے. عرض کیا یکون المومن کذابا, یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟
فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف، ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے۔ اس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو جو کوئی گل نہیں، بہت بڑی بات 6 مہینے میں ختم، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ۔ 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیان تھا، رات گئی تو اتنا ظلم شرم ہی نہیں آئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا، بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے، کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے، کہتے میں سردار تھا۔ بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے، تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے، معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے ابو جہل نے ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی۔ کہتے اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی، بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بول۔ جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتی، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے، میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا، میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا۔ کہنے لگا نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے۔ سچائیاں حسن ہے، سچائی حسن ہے، سچائی ایک خوبصورتی ہے، سچائی تیرا وقار ہے۔ دیکھیں نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا، کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا ہے، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈالنا۔ جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ،
अपना हुलिया हमने सदाकतों के बादशाहों जैसा बनाया होता है, लेकिन हमारे लफ्जों में झूठ होता है, हमारे लबो लहजे के अंदर ये कराहत होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जो जुबान का सच्चा नहीं होता उसको कभी मार्फत का नूर नसीब नहीं होता, चाहे 2000 जुबा डाल के बैठ जाए। मार्फत का नूर उसे मिलता है जिसकी जुबान पर हक और सच होता है। याद रख, सच्चाई इतनी बड़ी दौलत है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी हदीस लिखी है। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने कलमा पढ़ना है पर 4 चीजें हैं जो मुझसे छूटती नहीं और आप उनको हराम कहते हैं। तो हुजूर आप हुक्म करे क्या करूं? फरमाया चल तू बोल वो क्या है? कहने लगा जी मैं शराब का भी आदी हूं। माअज़ल्लाह, बोलिए अस्तगफिरुल्लाह, सारे बोलिए मैं शराब का आदी हूं, मुझसे छूटती नहीं। और फिर कहने लगे मैं चोरी का भी आदी हूं, जाती नहीं। और तीसरी बात ये कि मैं माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह जिना का भी आदी हूं। और चौथी मेरे अंदर बीमारी है कि मैं झूठ बहुत बोलता हूं। ये आदतें छूटती नहीं, मैं इनके होते हुए कलमा कैसे पढ़ूं? आपके दीन में ये शदीद बुरी चीजें और मुझसे छूटती नहीं, तो क्या हुक्म है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी हिकमत अता फरमाई, बड़ा नवाजा है नबी पाक। हुजूर ने बड़े खूबसूरत जुमले कहे, फरमाया कुछ सौदा कर ले मेरे साथ। अर्ज की हुजूर हुक्म, फरमाया चारों में से एक छोड़ दे, कलमा पढ़ ले, सौदा कर ले। कहा हुजूर हुक्म करे कौन सी? सहाबा कहते हैं अब हम घूम रहे थे कि ये क्या बात है, चारों चीजें हराम कतई हैं। हुजूर कहते एक छोड़ दे, मैं एक वादा कर। कहा या रसूलल्लाह हुक्म करे। तो सहाबा कहते हैं अब जब हुजूर ने कहा एक छोड़ दे तो हम फिर तज्जिया कर रहे थे कि शराब बड़ी गंदी है, जिना बड़ा गंद है, चोरी किसी के हक में डाका है, जुल्म है। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, फरमाया चल तू झूठ छोड़ दे। क्या छोड़ दे? अल्लाहु अकबर। फरमाया झूठ छोड़ दे। अर्ज की बाकी, फरमाया बाकी अल्लाह फजल करने वाला है, तू झूठ छोड़ दे। अब लोग कहते हैं कि हम हैरान थे कि इतनी गंदी चीजें, शराब भी, जिना भी, चोरी भी, और हुजूर ने सिर्फ झूठ छुड़वाया है। वो सरदार कहता है मैं घर गया, शराब की बोतल पे हाथ डालने लगा, दिल में ख्याल आया शराब पी के सहाबा के मजमे में जाऊंगा। तो अगर किसी सहाबी ने पूछा कि तूने शराब पी है, झूठ बोलूंगा तो नबी पाक के वादे का क्या बनेगा, और सच बोलूंगा तो उस महफिल नूर में बैठूंगा कैसे शराब पी के? कहते 2-3 दफा हाथ बढ़ाया पर मजा नहीं आया, मैंने पटखी दीवार के साथ बोतल, मैंने कहा ये तो गई, ये नहीं पीऊंगा आज के बाद। कहते फिर मैं बाहर निकला उस औरत के पास रात गुजारने जहां मुंह काला करना था। कहते जब पहुंचा तो उसने पहला सवाल पूछा, कहने लगी सुना है तू कलमा पढ़ गया है? कहते बस वजूद चकनाचूर हो गया। ओ मेरे दोस्तों, लोग पूछते तो है ना तू किसका बेटा? हाँ ओ संगियो, लोग पूछ लेते हैं तू किस उस्ताद का शागिर्द है। और यारो याद रखो, तेरा हुलिया देख के लोग पूछते हैं तू किस मुर्शद का मुरीद है। याद रख, अपने लिए ना सही किसी की इज्जत के लिए सही, अपने लिए ना सही किसी की इज्जत के लिए, तू किसी के लिए ही बदल जा यार, तू किसी का ही ख्याल कर जा, चल किसी और के लिए अपने आप को तब्दील कर जा। अपने लिए ना सही देख, तू किसी और के लिए ही बदल जा। अब तेरी किसी और से भी निस्बत है, लोग किसी और के साथ मंसूब करते हैं, उनका दीवाना हूँ, उनका मजजूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ? कहा उस बीबी ने, कहने लगी सुना है तू कलमा पढ़ गया है? कहते बिजलियां दौड़ गई। मैंने कहा अगर झूठ बोलूं तो हुजूर के वादे का क्या बनेगा? महबूब ने कहा झूठ नहीं बोला, अगर सच बोलूं तो फिर इसके करीब कैसे जाऊं? कहते वहां से भी लौट आया। अब मेरी जिना की आदत भी गई। अगली शाम हुई तो सामने माल पड़ा था एक आदमी का, वो आदमी काफिल था, उस पे हाथ डालने लगा तो दिल में ख्याल आया ये सवेरे तफ्तीश भी करेगा। अगर पूछता मुझ तक आ गया कि तूने तो नहीं चोरी की, तो झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता, हुजूर से वादा किया है, और सच बोलूंगा तो मेरी आबरू क्या बचेगी? कहते शाम एक दिन में गया, अगले दिन की शाम हुई तो सिर्फ सच की आदत अपनाई, मेरा जिना भी गया, मेरी चोरी भी गई, मेरी शराब कबाब भी गए। कहते हैं तीसरे जाके दरवाजा रसूल पे बैठा, सहाबा बाकी अपना काम करते रहे, मैं सिर्फ मुस्तफा का चेहरा तकता रहा, मैं बस चेहरा तकता रहा। देर हो गई तो एक सहाबी कहने लगे क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा इस रसूल का कमाल देख रहा हूँ,
اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں، ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دیے۔ یہاں تو جھوٹ کے پلندے پیروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مریدوں کی، جاؤ کرامتیں بیان کرو، سناؤ، فیس بک پہ دو، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں۔ یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے، اس کو سنبھال کے رکھ۔ سچائی انسان کو جوان رکھتی ہے، سچائی آدمی کو بڑا کرتی ہے، سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس دیا، سچی بات کا حکم کہا، فرمایا سچ بولو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا۔ لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریہ مانتا نہیں تھا، میں دلائل دیتا، وہ بھی مجھے دیتا۔ سادے لوگ بول پڑے، کہنے لگے حضرت جی ہم تھک گئے ہیں سن کے، رزلٹ بھی نکالے۔ تو فرماتے میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو سچا ہوگا۔ فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی، جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ فرماتے ہیں آگ جلا لی، اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال، تو وہ جھوٹا تھا، جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کرتا، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا۔ کہتے میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا، کئی دیر تک آگ میں رکھا، نہ اس کا جلا نہ میرا جلا۔ کہتے باہر نکلا، لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے، میں نے عرض کی مولا نہ اس کا جلا نہ میرا۔ فرماتے ہاتف غیب سے ندا آئی، مالک بن دینار سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی نہیں جلایا کرتے، سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی، تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دوں، کہا علیحدہ کر۔ کہتے ہیں میں نے کہا چل بھئی اب علیحدہ ڈال دے، اور ڈرنے لگا، میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا۔ کہتے ہیں ہاتھ ڈالنا، اس کا جل گیا، میرا بچ گیا۔ تو لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا، تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، میرا کمال نہیں، میرا رب بھی سچا ہے، میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں، محبوب بھی سچے ہیں اور محبوب کے فرمان بھی سچے۔ سچائیاں تو آگ میں ڈالے تو نہیں جلتی، ہم لوگ کیسے علیحدہ ہو جاتے۔ اور پھر میں نے عرض کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کا، بلا وجہ جھوٹ بولتے، جھوٹی خوابیں بیان کرتے، جھوٹے نظریات اور جھوٹی کہانیاں لوگ گھڑ کے بیان کرتے، آتے ہیں تو قصیدہ خوانی کرتے، بادشاہوں کے، پیروں کے، علماء کے قصیدے پڑھتے آ کے، ان کو کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا بات نہ بھائی، وہ تعریف ہوتی نہیں جو منہ پہ کی جاتی، تعریف تو وہ ہوتی ہے جو تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھ کے کرتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، جو منہ پہ کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا غلام علی اوقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رات میں اوقاڑے میں تھا تو ان کی خوشبوئیں بڑی آ رہی تھی وہاں سے، تو ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس دور میں ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کسی کو کہ تیرے منہ میں مٹی ڈالوں، تو جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے رنگ میں بولتے تھے، فرمایا کرتے دل کرتا ہے تیرے منہ میں خاک شفا ڈالوں، تیرے منہ میں مدینے کی خاکیں شفا ڈالوں۔ تو بندہ کہتا ہے کیا مطلب، کہنے لگا حضرت عمر مٹی کہا کرتے تھے نا تو میں کہہ نہیں سکتا کہ تو ناراض نہ ہو جائے، تو منہ پہ تو خوش آمدید 2 منٹ آئے، اور پیر بھی چونکہ علماء بھی اللہ ماشاءاللہ میری طرح جو کہلواتے، علماء مشائخ بڑے لوگ وہ تعریف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے بڑے مزے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر تعریف کرتا ہے، آنے والا کہتا ہے حضرت جی بلے بلے ساری رات اسی رہے ہو خواب، یہ 2-3 تعریفیں سنو، اب میں گیا آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ او بھائی تعریف خالی کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے، پیارا تو وہ ہوتا ہے جو مشن کا وارث ہوتا ہے، جو دست و بازو بنتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، جو دکھوں سکھوں میں دھوپ چھاؤں میں ساتھ ہوتا ہے۔ آ کے تعریف کرنا